عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے میر انیس کے مرثیے در مراد کے بارے میں، جو اردو سال اول کے نصاب میں شامل ہے۔ اس نظم کے پہلے بند کی وضاحت پچھلی ویڈیو میں کی جا چکی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم مزید کچھ بند پڑھیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہوئے ان کی تشریح و توضیح کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے طبقے ارض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا زروں نے خاک کے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ گل پھول، غنچے اد کھلے پھول، کوہ پہاڑ، خورشید سورج، دشت صحرا ریگستان، سر فلک آسمان پر، حباب بلبلا، طبقہ حصہ ٹکڑا خطہ، ارض زمین، پاک پاکیزہ مقدس، ارض پاک مقدس سرزمین، یہاں مراد کربلا کی زمین، گرد مٹی دھول غبار، خاک مٹی۔ جس طرح ہم نے پچھلے بند میں پڑھا تھا، یہ بند بھی پچھلے بند کا تسلسل ہے، جس میں میر انیس نے امام حسین کے کربلا میں داخل ہونے کے منظر کو بیان کیا ہے۔ جب امام حسین کا قافلہ کربلا میں داخل ہوا تو وہ صحرا باغ کا منظر پیش کرنے لگا۔ یہاں شاعر نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پھول قرار دیا ہے کہ جن کی آمد سے وہاں ایک باغ کا منظر بن گیا اور وہ ویرانہ مہکنے لگا۔ وہ پھول جو اد کھلے تھے مکمل طور پر کھل گئے اور بلبل بھی چہکنے لگی۔ ہم جانتے ہیں کہ پرندے بھی بہار کے موسم میں جب پھول کھلتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں اور چہکتے ہیں۔ اسی نسبت سے شاعر نے بلبل کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح وہاں موجود پہاڑ بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ انہیں اس بات پر غرور تھا کہ امام حسین جیسی عظیم شخصیت اس سرزمین پر تشریف لائی ہے۔ اس فخر سے ان کے دماغ آسمان پر پہنچ گئے اور وہ دیگر پہاڑوں کی نسبت خود کو برتر اور اعلیٰ تصور کرنے لگے۔ دریا نے بھی امام حسین کی آمد کی خوشی منائی اور ان کے استقبال کے لیے بلبلے بنا کر چراغ روشن کیے۔ یہاں شاعر نے دریا میں بننے والے بلبلوں کو چراغ سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ہم خوشی کے موقع پر چراغ روشن کرتے ہیں، شمع جلاتے ہیں یا برقی کمکمے روشن کرتے ہیں، اسی طرح دریا نے بھی بلبلوں کے چراغ روشن کر کے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ زمین کے وہ ٹکڑے اور حصے جہاں امام حسین تشریف لائے اور انہوں نے قیام کیا، وہ پاک ہو گئے اور سورج کی مانند چمک اٹھے اور روشن ہو گئے۔ امام حسین کی آمد سے اس زمین کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ وہاں جو مٹی کے ذرات تھے وہ بھی اتنے روشن تھے کہ انہوں نے ستاروں کی روشنی کو دھندلا کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ بڑی اور زیادہ روشنی کی موجودگی میں کم روشنی دھندلا جاتی ہے اور نظر نہیں آتی۔ جس طرح سورج نکلنے پر ستارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ کربلا کی زمین کی مٹی کے ذرے بھی اتنے روشن ہو گئے تھے کہ ان کے سامنے ستاروں کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ اس بند میں شاعر نے خوبصورت تشبیہات و استعارات، حسن تعلیل اور مبالغے کے استعمال سے حسن پیدا کیا ہے اور زور بیان میں اضافہ کیا ہے۔ اسی بند سے متعلقہ محسن نقوی کے کچھ اشعار دیکھیے۔ جس کی خزاں بہار گلستاں سے کم نہیں، جس کی جبیں لطافت قرآن سے کم نہیں، جس کا اصول حکمت یزداں سے کم نہیں، جس کی زمین خلد کے ایواں سے کم نہیں، وہ جس کی پیاس منزل آب حیات ہے، وہ جس کا ذکر آج بھی وجہ نجات ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے بند کی جانب۔ بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار،
آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہ وار، یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ فرس گھوڑا، وقار عزت مرتبہ، کردگار اللہ تعالی خدا کی ذات، راہوار سواری گھوڑا، سعادت خوش قسمتی، خاک چھان کے کوشش کر کے جد و جہد کر کے۔ اس بند میں شاعر بیان کرتا ہے کہ امام حسین میدان کربلا پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہنچ کر اپنے گھوڑے کو روکا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ شاعر نے امام حسین کے لیے شاہ فلک وقار کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی ایسا بادشاہ جس کا مرتبہ و مقام آسمان کی طرح بلند ہو۔ امام حسین نے ظلم و جبر کے خلاف سر نہ جھکا کر جو مثال قائم کی، اسی نسبت سے شاعر نے ان کے لیے شاہ فلک وقار کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ امام حسین اپنے خطاب میں کہتے ہیں کہ خدا کا احسان ہے کہ ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں، اب کوئی شخص اپنی سواری کو یہاں سے آگے نہ بڑھائے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم پہنچنا چاہتے تھے اور جہاں پہنچنے کے لیے ہمارا دل بے قرار تھا۔ یہ بہت خوش نصیبی کی جگہ ہے۔ وہ محبت سے اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پر قربان جاؤں۔ اس جگہ پر پہنچنا ہی میرا سب سے بڑا مقصد تھا اور یہاں پہنچنے کے لیے ہم نے طویل سفر کیا ہے اور بڑی مشقت کے بعد یہاں پہنچے ہیں۔ اس بند میں امام حسین کے کربلا کے مقام پر پہنچ کر خطاب کرنے کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس بند سے متعلقہ کچھ اشعار دیکھیے۔ اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے، کہاں سے عزم پیمبر کی ابتدا کرتے، نبی کے دین کو تمنا تھی سرفرازی کی، حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے۔ اگلا بند دیکھیے۔ اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو قیام، بستر لگاؤ شوق سے سرز پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ تمام، مکمل، پورا، کوچ روانہ ہونا، سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، مقتل قتل گاہ قتل کیے جانے کی جگہ، مارے جانے کا مقام، مشہد امام امام کی شہادت کی جگہ، برپا کرنا لگانا نصب کرنا، خیام خیمے، بار بوجھ سامان، آب بقا آب حیات ہمیشہ کی زندگی دینے والا پانی۔ یہ بند بھی پچھلے بند کا تسلسل ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اب ہمارا سفر ختم ہو چکا ہے، اب ہم نے یہاں سے آگے کہیں نہیں جانا، اب قیامت تک ہمارا قیام یہیں ہوگا، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا۔ اور امام حسین اپنے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ان کی شہادت بھی یہیں ہوگی، یعنی وہ ظلم اور جبر کے سامنے جھکنے کے بجائے شہید ہونا پسند کریں گے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ وہ ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اونٹوں سے سامان اتار لیا جائے، خیمے نصب کیے جائیں اور یہاں قیام کا انتظام کیا جائے۔ اس زمین پر قیام کے لیے بستر لگائے جائیں کیونکہ یہاں کی مٹی پر آب بقا چھڑکا ہوا ہے۔ آب بقا یا آب حیات سے مراد پانی کا وہ چشمہ ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا پانی پی لینے سے حیات جاودانی یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا اور شہید زندہ ہوتا ہے اور اس کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس بند سے متعلقہ کچھ اشعار دیکھیے۔ تو نے نماز پڑھ کے سرے دشت کربلا، کہتا ہے کون صرف ارم کی خرید کی، شبیر تیرے آخری سجدے کی ضرب سے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں ابھی تک یزید کی۔
عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔